علیکم ناظرین، ابھی تھوڑی سی آڈینس جو ہے مزید بڑھ جائے. یہ میرا کیونکہ نیا پیج ہے تو زیادہ لوگوں کو شاید اس لنک کا پتہ نہیں ہے. میں نے اس کو اپنے پرسنل پیج پر شیئر کر دیا ہے. اور عمران بھائی تھینک یو. السلام علیکم نعمان بھائی. تو اس کو آپ جو مزید فورمز ہیں جہاں پہ یہ ہم نے اس کو ایڈورٹائز کیا تھا، اگر آپ وہاں شیئر کر سکتے ہیں تو بہت اچھا ہوگا. تو جس طرح میں نے بتایا، آج کا جو پروگرام ہے وہ ہے بلاسفمی، اور اسلام کا جو بلاسفمی اسٹینس ہے وہ کیا ہے. میرا گلا تھوڑا سا خراب ہے تو اس لیے میں جوہر جوشاندہ ساتھ ساتھ پی رہا ہوں. سب سے پہلے تو جو شیعہ کمیونٹی ہے اس کے ساتھ میں اظہار ہمدردی کرنا چاہتا ہوں. آج اور پاکستان کی کل پارا چنار میں ایک اور اٹیک ہوا شیعہ کمیونٹی پر، جس میں تقریباً 24 جو شیعہ مسلمان ہیں وہ شہید ہوئے، اور تقریباً 70 کے قریب جو ہیں وہ شیعہ انجرڈ ہوئے ہیں. تو اس کی جتنی کنڈمنیشن کی جائے وہ کم ہے. بہت افسوس ہوا یہ اٹیک کے بارے میں سن کے. یہ پہلا اٹیک نہیں ہے پارا چنار میں، پچھلے جو کچھ مہینے اور سالوں میں مزید اٹیک بھی ہوتے رہے ہیں. میرے خیال میں پچھلے 2-3 سالوں میں یہ چوتھا اٹیک تھا پارا چنار کی شیعہ کمیونٹی پر. تو اس کا بہت افسوس ہے. اللہ کرے کہ جو ہیں جو وکٹمز ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، اور جو ان کے فیملیز ہیں اور کمیونٹی ہے ان کو صبر عطا کرے. آمین. تو کل ایک امریکہ میں بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہوا، ایک ہسٹورک واقعہ، کہ یہاں کے جو پولیٹیکل ہسٹری ہے اس میں بہت امپورٹنٹ واقعہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ یہاں کا پریزیڈنٹ بن گیا، 45th پریزیڈنٹ. آپ کو پتہ ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کافی باتیں اپنے کیمپین میں کی تھیں، اور اس کے باوجود وہ مطلب پریزیڈنٹ بن گئے اس ملک کے. اور ان کی جو کابینہ ہے، جہاں ان کے جو قریبی لوگ ہیں، ان میں کافی لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے، اور وہ جو الزامات لگاتے ہیں مسلمانوں پر، وہ جو باتیں کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف یا اسلام کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو جو ایمونیشن ہے، ان کے ہاتھ میں جو ویپنز ہیں وہ مسلمان ہی دے رہے ہیں. مثلاً وہ کہتے ہیں، اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں قتل و غارت بہت ہے، اسلام وائلنٹ بہت ہے، اسلام میں ٹیررزم ہے، اسلام جو ہے وہ فریڈم آف سپیچ کو بلیو نہیں کرتا، وہ تنقید کو برداشت نہیں کرتا. اسلام جو ہے وہ بلاسفمی، اگر کوئی اسلام کو کرٹیسائز کرے یا اسلام کو گالی دے یا مسلمانوں کو ہرٹ کرے تو قتل و غارت پر آ جاتا ہے. تو اس طرح کے جو اعتراضات ہیں جو یہاں کے لوگ مسلمانوں پر لگاتے ہیں، جن کی وجہ سے مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، اسلام سے نفرت کرتے ہیں، اسلام کو برا بلا کہتے ہیں، اسلام کو برا سمجھتے ہیں، یہ جو سارے ان کو پوائنٹس ہیں ان کے ہاتھ میں، وہ ہم مسلمان ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے دیتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں پاکستان میں جو کامن ایک تھاٹ پائی جاتی ہے وہ یہی ہے، پاکستان میں بھی اور مزید جگہوں پر بھی ایک تھاٹ پائی جاتی ہے، ایک ایکسٹریمسٹ تھاٹ پائی جاتی ہے کہ جہاد کی تشریح کیا ہے، بلاسفمی کی سزا کیا ہے، اسلام کو اگر کوئی چھوڑ دے اپوسٹسی اس کی سزا کیا ہے. تو یہ جو ایک کامن تھیم ہے ایکسٹریمزم کی، اور یہ امپاور کرتی ہے اس طرح کے اسلاموفوبس کو جو اسلام کو اٹیک کرتے ہیں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے بلاسفمی، یعنی کہ گستاخ رسول یا گستاخ اسلام یا گستاخ اللہ، گستاخ صحابہ، جو اسلام کو کسی طرح بھی اسلام کو ہرٹ کرے، اسلام کو گالی دے، اسلام کے اوپر بہتان لگائے، اس کی آخر اسلام میں سزا ہے کیا. ہم بات کریں گے قرآن مجید سے، ہم بات کریں گے سنہ سے. اس کا پس منظر آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک اینکر ہیں پاکستان میں جو پروگرام کرتے ہیں ایسا نہیں چلے گا. انہوں نے ریسنٹلی ہی ایک پروگرام کیا جس سے جو بہت میرے لیے فرسٹریٹنگ تھا، مجھے بہت غصہ چڑھا، کہ انہوں نے یہ بیسکلی ایک آرگومنٹ پیش کیا کہ جو بلاسفمی کی سزا ہے وہ قرآن مجید اور حدیث اور سنہ سے ثابت ہے. انہوں نے بہت ساری ایسی ایک آیت پیش کی، لیکن بہت ساری ایسی واقعات پیش کی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی سے، کہ جس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ جو گستاخ رسول ہے یا جو اسلام کی گستاخی کرتا ہے اس کی سزا قتل ہے، اور اس سے کم کوئی سزا نہیں ہے. نہ صرف یہ بلکہ اس کی سزا کی معافی بھی نہیں ہو سکتی، اور نہ صرف یہ بلکہ جو اس سزا سے ایگری نہیں کرتا وہ بھی مسلمان نہیں ہے.
تو اتنے اتنے یہ جو جس کو میں ایکسٹریمسٹ تھاٹ سمجھتا ہوں کہ جو تنقید کرے اس کو قتل کر دیا جائے، اس کے بارے میں اسلام آخر کہتا کیا ہے؟ ان کے آرگومنٹس جو تھے ہم ایک ایک کر کے پیش کریں گے، پہلے قرآن مجید سے اور پھر سنت سے، اور اس کے بعد ہم ان کو جو قرآن مجید اور احادیث اور سنت کی ریلائبل ٹریڈیشنز ہیں، ریلائبل جو ورسز ہیں یا احادیث ہیں، ان کو ہم کوٹ کر کے آپ کو بتائیں گے کہ اسلام آخر اس بارے میں کہتا کیا ہے، اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ اسلام کلیئرلی اس پہ اسلام کا سٹینس ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس پہ اسلام خاموش ہے یا قرآن خاموش ہے یا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے بارے میں کچھ کہتی نہیں ہے، بلکہ بہت کلیئرلی کہتی ہے۔ لیکن یہاں افسوس یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں تو یہ ڈبیٹ بھی نہیں ہونے دی جاتی۔ یہاں تو کوئی اگر یہ سوال بھی کرے کہ بھائی آپ یہ پروف لیں کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ جو گستاخی کرے اللہ تعالیٰ کی یا رسول کی اس کو قتل کر دیا، جو ایسا سوال بھی کرے اس کو بھی نشانہ بنا دیا جاتا ہے، اس کو بھی گستاخ قرار دیا جاتا ہے، اس کے خلاف بھی فتوے لگ جاتے ہیں، اس کو بھی کافر قرار دیا جاتا ہے۔ ڈبیٹ ہونے ہی نہیں دیتے اس مسئلے پر، کوئی ثبوت مانگ ہی نہیں سکتا، کوئی ایویڈنس مانگ ہی نہیں کر سکتا، ریزننگ ہی نہیں الاؤ کی جاتی اس پہ، کوئی آرگیومنٹ ہو ہی نہیں سکتا کسی سے۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ اوپن دا ڈبیٹ، جو آپ ہیش ٹیگ اوپن دا ڈبیٹ سے اس ڈبیٹ کو اوپن کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ ایسا کوئی سن نہیں ہے اس پہ بات کرنا، یہ کوئی کرائم نہیں ہے اس پہ بات کرنا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ گستاخی کو عام کریں، ہم یہ قطعاً نہیں کہہ رہے، گستاخی سے ہمارا بھی دل بہت دکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے بہت عزیز ہیں، جس کو آپ لبرلز کہتے ہیں، مسلمز، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مانتے ہیں۔ جو مسلمان ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہیں، وہ بھی قرآن مجید کو مانتے ہیں۔ تو دکھ ان کو بھی اتنا ہی ہوتا ہے اگر کوئی بہتان لگائے اسلام پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس پہ آپ ان کو جو لبرل، جن کو آپ کہتے ہیں، جو لبرل مسلمان ہیں، اگر وہ اس پہ سوال بھی اٹھائیں کہ بھئی آپ ہمیں پروف تو دیں کہ قتل کی سزا اس کی کہاں لکھی ہوئی ہے، تو آپ اس کو بھی کافر قرار دے دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ یہ تم بھی گستاخ ہو گئے، تم بھی جو ہے واجب القتل ہو گئے ہو، واجب القتل کے فتوے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ وہ جو ایک ہیں خادم رضوی صاحب ہیں، کوئی کسی نے ایک ایکٹیوسٹ ہیں بہت مشہور، شان تاثیر، انہوں نے کرسمس کے موقع پر کرسچنز کو گڈ ول کا میسج بھیجا کہ ہیپی کرسمس کا میسج بھیجا، اس پہ ان کو گستاخ رسول اور گستاخ اسلام کے فتوے لگ گئے، واجب القتل کے فتوے لگ گئے۔ مطلب سوچ سے کہنا پڑتا ہے، آپ اپنی جو بلیف ہے اس پہ اگر آپ ڈبیٹ ہی نہیں ہونے دیتے، اس پہ اگر آپ بات ہی نہیں کرنے دیتے، اس پہ آپ تنقید برداشت ہی نہیں کرتے، تو اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس پروف ہے نہیں، آپ اس کو پروف کر نہیں پاتے، اس لیے آپ چھپاتے ہیں، اس لیے آپ چھپتے ہیں، آپ انسیکیور فیل کرتے ہیں، اور آپ نہیں چاہتے کہ اس پہ کوئی بحث ہو۔ لیکن یہ بحث جو ہے آج سے ہم اس کو اوپن کریں گے۔ تو جس طرح میں نے بتایا اوپن ڈبیٹ، آپ ٹویٹر پہ ہیش ٹیگ یوز کر کے کویشچنس پوچھ سکتے ہیں۔ اس پروگرام کے بعد میں کوشش کروں گا جتنے بھی سوالات ہیں ان کے جوابات دوں۔ یہ جو فیس بک اسٹریم ہے اس کو آپ شیئر کر سکتے ہیں اپنے والس پر، ڈفرینٹ فورمز پر، اور اس کے نیچے کامنٹ کر کے بھی اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ آخر میں جو ٹائم ہوگا اس میں ہم سوالات لیں گے۔ سب سے پہلے ایک کہانی سناتا ہوں۔ حضرت سہیل ابن عمر جو ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت بڑے دشمن تھے، قریش کے لیڈر تھے، اور بہت اچھا بولتے تھے، بہت اعلیٰ پائے کے مقرر تھے، اور اسلام کے خلاف بہت بولتے تھے۔ جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں لوگوں نے طائف کے سڑکوں پر پتھر مارے ان پر، اور ان کے سر سے خون نکلا، اور ان کے پاؤں ان کی جوتیوں میں بھی خون چلا گیا، اتنا زیادہ ان کو چوٹیں آئی اور ان کو تکلیف ہوئی، ان کی بلیڈنگ ہوئی۔ جب اس کے بعد وہ واپس مکہ آئے تو سہیل ابن عمر نے ان کا مذاق اڑایا۔ سہیل ابن عمر نے اور موقعوں پر بھی بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ نہ دے۔ تو وہ اتنے مخالف تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جب جنگ بدر ہوئی، اور یاد رکھیں جنگ بدر جو ہے وہ قریش نے مسلمانوں پر مسلط کی تھی، مسلمانوں نے اپنی مرضی سے کوئی لڑائی نہیں کی تھی، مسلمان صرف 300 کے قریب تھے، اور جو قریش مکہ تھے وہ 1000 کی تعداد میں تھے۔ جب یہ جنگ ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح ہوئی، مسلمانوں کی فتح ہوئی، اور مسلمانوں نے 70 یا 72 کے قریب جو ہیں وہ قریش کے لوگ ان کو قید کر لیا، پرزنرز آف وار لے لیا۔ ان میں سے سہیل بن عمر بھی ایک تھے۔ تو حضرت عمر جو تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا
کہ یہ تو آپ کو بہت گالیاں دیتا تھا، یہ آپ کو بہت برا بھلا کہتا تھا، ہمیں بہت غصہ چڑھتا تھا، اب ہمارے پاس طاقت ہے، اب یہ ہمارے حوالے ہے، آپ اجازت دیں میں اس کے دانت باہر نکال دوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ایسا نہیں کرنا، اور ان کے ساتھ پیار کا سلوک کیا، ان کو معاف کر دیا اور ان کو آزاد کر دیا. یہ جو ون آف دا بگیسٹ گستاخ تھے، ایک اتنے بڑے گستاخ کو معاف کر دیا کہ نہیں ان کو جانے دیں. جو بھی باقی پریزنس آف وار کے ساتھ سلوک تھا اسی طرح کا سلوک رکھا اور اس کے بعد معاف کر دیا اور رہا کر دیا. سہیل ابن عمر اپنے حرکتوں سے باز نہیں آئے. جب واپس مکہ گئے دوبارہ مذاق اڑانا شروع کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بعد میں اور جنگوں میں بھی حصہ لیا. اور جب صلح حدیبیہ ہوا تو سہیل ابن عمر ہی تھے جو آئے، انہوں نے وہاں بھی صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، اور جس پر بہت غصہ چڑھا صحابیوں کو، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ کوئی ان کے خلاف ایکشن نہ لیا جائے. پھر فتح مکہ ہوا اور فتح مکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح ہوگی. چاہیے تو یہ تھا نا کہ اگر گستاخی رسول کی سزا قتل ہے، اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی برداشت نہیں کر پاتے تھے لوگوں کو کہ وہ ان پر تنقید کریں یا ان کو برا بھلا کہیں، چاہیے تو یہ تھا وہ کہتے ہیں سہیل ابن عمر میں نے ایک دفعہ تمہیں معاف کیا تھا بدر کے موقع پر، اب تم میرے ہاتھوں آ گئے ہو، اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. اگر ان کی انا اتنی بڑی تھی، اگر وہ اتنے انسیکیور تھے، اتنے غصے والے، اتنے ریونج لینے والے انسان تھے، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں سہیل ابن عمر کی گردن جو ہے اس کو اڑا دو، اس کو میں نے ایک دفعہ معاف کیا لیکن اس کو سمجھ نہیں آئی. لیکن وہ کیا کہتے ہیں، وہ سہیل ابن عمر کو دوبارہ معاف کر دیتے ہیں. اور سہیل ابن عمر یہ دیکھ کر اتنا متاثر ہوتا ہے کہ یہ کیسا انسان ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، یہ کیسا انسان ہے، پہلے میری گردن اس کے ہاتھ میں تھی، مجھے معاف کیا، اب دوبارہ میری گردن اس کے ہاتھ میں آ گئی ہے، میں نے اس پہلے موقع کے باوجود 2 لڑائیاں ان سے، 2 جنگیں ان سے لڑی، پھر بھی مجھے معاف کر دیتا ہے. یہ دیکھ کے وہ مسلمان ہو جاتا ہے. یہ ہے سہیل ابن عمر کی کہانی. لیکن آپ کو سہیل ابن عمر کی کہانی کوئی نہیں سناتا. آپ کو کہانیاں سنائی جاتی ہیں کعب بن اشرف کی، آپ کو کہانیاں سنائی جاتی ہیں ابو آفاق کی، آپ کو کہانیاں سنائی جاتی ہیں اکرمہ کی، آپ کو کہانیاں سنائی جاتی ہیں ابن خطال کی. اور یہ ساری کہانیاں جو ہیں اس پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے اس کی حقیقت کیا ہے. سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں جو بھی مسلمان ہیں، سنی ہو، شیعہ ہو، اسماعیلی ہو، احمدی ہو، صوفی ہو، کوئی بھی مسلمان ہو، وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ اسلام کی پرائمری سورس آف جورسپروڈنس ہے. یعنی اسلام کے جو لاز ہیں، اسلام کے جو رولنگز ہیں وہ قرآن مجید سے اخذ کی جاتی ہیں سب سے پہلے، کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. دوسرا جو اسلامک سورس آف جورسپروڈنس وہ سنہ ہے، جس میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹیبلش پریکٹس ہے اور ان کی سینگز ہیں، یعنی کہ احادیث ہیں. اور اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر اجماع آتا ہے اور چوتھے نمبر پر قیاس آتا ہے. اجماع ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات کلیئر نہ ہو قرآن سے یا احادیث سے یا سنہ سے، پھر لوگ مل کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خیال میں، اس پہ ڈائلاگ ہوتا ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے. یہاں تو ڈیبیٹ بند کر دی جاتی ہے نا، لیکن اجماع کا مطلب ہے ڈیبیٹ کرنا، ڈائلاگ کرنا، اور پھر ایک کنسنسس پر آ جانا. اور قیاس وہ ہے جو اپنا بندہ خود ریزننگ سے سوچتا ہے، کمپریہنشن کرتا ہے اور کسی نتیجے پر پہنچتا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بات کلیئر کر دی جائے کہ بلاسفیمی سے ہر ایک ہرٹ ہوتا ہے. جو میں آج یہ ایویڈنس پیش کر رہا ہوں کہ بلاسفیمی کی سزا قتل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں، اس کو آپ فوراً یہ کہہ دیا جاتا ہے اور یہ تو گستاخی رسول کو الاؤ کر رہا ہے. دیکھیں، گستاخی رسول، گستاخی اللہ سے دکھ سب کو ہوتا ہے، لیکن اسلام کیا کہتا ہے وہ ہمیں فالو کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی انسٹنکٹس کو. اسلام اس لیے نہیں آیا تھا کہ ہماری جو اپنی حیوانی انسٹنکٹس ہیں ہم اس کو لوگوں پر مسلط کرتے پھریں، بلکہ اس لیے کہ ہم اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہوں، اعلیٰ روحانیت کے لوگ بنیں. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اگر تمہاری ماں کو کوئی گالی دے تو تم کیسے برداشت کرو گے؟ بھائی، جو میری ماں کو گالی دے وہ دیتا رہے، وہ اپنی زبان خود گندی کر رہا ہے، وہ اپنے منہ پر خود تھوک پھینک رہا ہے، میں اس کو کیوں کچھ کہوں؟ مجھے تو ان لوگوں پر رحم آتا ہے جو مجھے گالی دیتے ہیں، مجھے تو ان لوگوں پر ترس آتا ہے، اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں. تو ان پر ترس کھائیں، ان پر رحم کھائیں. اور کسی کو گالی واپس کرنا یہ تو اسلام نہیں سکھاتا. اسلام گالی کے بارے میں کیا کہتا ہے، کیسے جواب دینا ہے، وہ بھی آپ کو تھوڑی دیر میں بتائیں گے. سب سے پہلے جو عامر لیاقت صاحب نے اپنے پروگرام میں ایویڈنس پیش کرنے کی کوشش کی قتل کے حوالے سے، انہوں نے ایک آیت قرآن مجید کی، صرف ایک آیت پیش کی، اور وہ آیت ایک
ایک ایویڈنس یہ نہیں پیش کیا. اس میں 4 آیتیں ہیں لیکن وہ اکٹھی ہیں, اور وہ ایک ایویڈنس پیش کیا, اور یہ آیت ہیں سورہ توبہ یعنی کہ چیپٹر 9 ورس 79 اور 80. لیکن میں ورس 79 سے 83 تک آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. سورہ توبہ میں ذکر کس بات کا ہو رہا ہے؟ جو عامر لاکہ صاحب نے کہا کہ اس میں ذکر ہو رہا ہے گستاخی رسول کا, اور اس میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیجتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا. اب اللہ تعالیٰ گستاخی رسول کو معاف نہیں کرے گا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ان کو قتل کر دیں. اس کی مجھے سمجھ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ جو لیپ ہے یہ کیسے لیا, اس کا تعلق کیسے نکل آیا. لیکن بہرحال اس میں گستاخی رسول کا مینشن ہے بھی کہ نہیں, یہ دیکھتے ہیں. یہ آیات ہیں, میں بھی انگلش میں پڑھتا ہوں لیکن آپ کو ابھی میں اس کا آگے جا کے جو مزید آیات پڑھوں گا وہ میں اردو میں ہی پڑھوں گا. اس میں ہے those who slander such of the believers as give themselves freely to deeds of charity, as well as such as can find nothing to give except the fruits of their labor, and throw ridicule on them, Allah will throw back their ridicule on them. جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں مسلمانوں کا, اس کا کانٹیکسٹ یہ تھا کہ جب جنگوں پر جاتے تھے تو جو ہپوکریٹ تھے, جو منافقین تھے مدینہ میں, وہ کہتے تھے جنگ کے لیے کیوں جا رہے ہو, اتنی گرمی ہے, گھر میں آرام سے رہو یار, کیا ضرورت ہے تمہیں جنگ میں جانے کی. جو لوگ روکتے تھے, حالانکہ یہ ڈیفینسو وارز تھے, یہ ایگزسٹینشیل تھریٹ تھا اسلام کو کہ اگر جنگ پہ نہیں جائیں گے تو مارے جائیں گے. وہ لوگ تو بہت زیادہ تھے جو کفار اٹیک کر رہے تھے, اور یہ لوگ منافقین روکتے تھے کہ مت جاؤ لڑائی کرنے, مت جاؤ جہاد کرنے, جو اس زمانے میں جہاد تھا. اور ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, تم تو ہار کے آ جاؤ گے. ان کو ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ ول تھرو بیک دیئر ریڈیکیول آن دیم, اللہ ان کے مذاق کو ان کے منہ پر مار دے گا. اللہ کا ذکر ہے یہاں, یہ ذکر نہیں ہے کہ رسول اللہ ایسے لوگوں کو تم قتل کر دو. ورنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی بن سلول, جس کی بیسکلی یہاں بات ہو رہی ہے, جو سب سے بڑا منافق تھا مدینہ میں, جو چیف آف منافقین کہلاتا ہے, اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیوں نہیں کیا پھر اس آیات کے بعد؟ اگر یہ آیت جو ہے گستاخی رسول کے بارے میں ہے تو جو اس آیت کا فوکس ہے ہپوکریٹس آف مکہ کے ہیں, وہ زندہ کیوں رہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کا نماز جنازہ بھی پڑھایا تھا. تو کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آپ کو سمجھ ہے قرآن کی؟ کیا آپ نعوذ باللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس آیت کو سمجھ نہیں پائے, یا پھر انہوں نے اس کی نافرمانی کی کہ اس کے باوجود انہوں نے قتل نہیں کیا عبداللہ بن ابی بن سلول کو؟ اس کے آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو مذاق اڑاتے ہیں, ڈی مورلائز کرتے ہیں, ریڈیکیول کرتے ہیں اسلام کو, اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ فرماتا ہے let them laugh a little, much will they weep, a recompense for the evil that they do. کہ ان کو ہنسنے دے, ان کو ٹھٹک کرنے دے, کچھ نہیں ہوتا, یہ بہت روئیں گے کیونکہ ان کا جو ریوارڈ ہے, ان کی جو کانسیکوینس ہے ان کے ایکشنز کی, وہ ان کے سامنے آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا کہ ان کو قتل کر دے جو مذاق اڑاتے تھے, جو مسلمان جاتے تھے جنگوں پہ لڑنے, ڈیفینڈ کرنے مسلمانوں کو. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو ان کا مذاق اڑاتے ہیں ان کی گردنیں اڑا دو. انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ ان کو ہنسنے دے, ان کو ٹھٹا کرنے دے. اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے عذاب ہے, اللہ تعالیٰ خود ان کو سمجھا دے گا. اور یہ یہاں لکھا ہے ان کے لیے معافی نہیں ہے, لیکن ان کے لیے معافی نہیں ہے. اور یہ بھی لکھا ہے اور جگہوں پر کہ ان پہ اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے. لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیجی اس لیے ہم ان کو مار دیں گے, یہ تو لعنتی ہیں. پھر تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے قرآن میں, جھوٹوں پر بھی بھیجی ہے. اللہ کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. تو کیا اب آپ کا بھائی اگر جھوٹ بولے آپ سے تو آپ اس کو قتل کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیج دی ہے جھوٹوں پر, تم نے جھوٹ بولا ہے اس لیے اب ہم تمہیں قتل کر دیں گے. تو ہوش کے ناخن لیں, یہ آپ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہے ہیں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ گستاخ رسول کی قتل کر دی جائے. اول تو یہ ہپوکریٹس کی بات ہو رہی ہے, ادھر گستاخی رسول کی بات نہیں ہو رہی. لیکن ہاں اگر اس میں اس کا مطلب تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے, پھر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی, یا پھر ان کو اس آیت کی سمجھ نہیں آئی. تو ہوش کریں. اردو میں یہ جو آخری میں نے آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ ہے سورہ توبہ چیپٹر 9 ورس 82. یہ دنیا میں تھوڑا سا ہنس لیں اور آخرت میں ان کو ان اعمال کے بدلے جو کرتے رہے ہیں بہت سا رونا ہوگا. اب یہ ہے کہ یہ تو ہم نے جواب دیا قرآن مجید سے جو ایک ایویڈنس پیش کیا تھا عامر لیاقت کا, وہ میں نے اس کا جواب دے دیا آپ کو. لیکن کیا قرآن مجید اور بھی باتیں کرتا ہے بلاسفیمی کے بارے میں؟ اب بلاسفیمی کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں. میں آپ کو 5-6 آیتیں پڑھ کے سناؤں گا اور اردو میں ان کا ترجمہ بھی پڑھ دوں گا. آپ اپنے جو دوست ہیں ان کو بھی یہ سنائیے گا اور ان سے بھی پوچھیے گا, اپنے اماموں سے بھی پوچھیے گا, اپنے ملاؤں سے بھی پوچھیے گا کہ ان کا مطلب کیا ہے.
قرآن مجید میں ایک تھریڈ ہے اور وہ بہت کلیئر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب گستاخی کی بات آتی ہے، جب ہنسی ٹھٹا کی بات آتی ہے، جب ریڈیکیول کی بات آتی ہے، تو ہمیشہ قرآن مجید کہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا. کبھی یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ تو ان کو سزا دے یا رسول اللہ تو ان کو مار دے. کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جہاں رسول اللہ کو کہا کہ تم ان کو سزا دو، لیکن گستاخی کے نتیجے کبھی بھی اس سزا کی تجویز انسانوں کے ہاتھ میں نہیں رکھی گئی. اب سورہ احزاب چیپٹر 33 ورس 57 میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اس میں ہے کہ وہ لوگ جو کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی قصور کیا ہو تکلیف دیتے ہیں، ان لوگوں نے خطرناک جھوٹ اور کھلے کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیا ہے. اے نبی، اس سے پچھلی آیت ہے، وہ لوگ جو کہ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں. سوری، میں نے اس سے اگلی آیت پڑھ دی تھی. وہ لوگ جو کہ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ ان کو دنیا میں اور آخرت میں اپنے قرب سے محروم کر دیتا ہے، اور اس نے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر چھوڑا ہے. اب یہ دیکھیں، اس میں کس نے عذاب تیار کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. اس میں یہ تو نہیں نہ کہا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کو تو مار دے، یا ان کی گردن اڑا دے، یا ان کو جیل میں ڈال دے. اس میں صرف یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب تیار کیا، بس. تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے یہ کہا ہے کہ ہم نے ان کے لیے عذاب تیار کیا، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو غریبوں کا خیال نہیں رکھتے، جو بہت سارے لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ باتیں کی گئی ہیں. تو آپ ان سب کو قتل کر دیں گے، ان سب کے لیے یہی سزا تجویز کریں گے. تو اس میں بہت آیت ہیں. ایک اور آیت ہے الحجر، سورہ حجر میں جو چیپٹر 15 ہے ورس 92 سے 98 جو ہے، اس میں ہے کہ ہاں، اس میں اب ورس نمبر 95، ہم یقیناً تجھے ان تمسخر کرنے والوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے. قرآن مجید کہہ رہا ہے، قرآن مجید حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ ہم یقیناً تجھے ان تمسخر کرنے والوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا ان کے شر سے. اور یہ اس کے آگے یہ لکھا ہوا ہے، جو اللہ کے ساتھ کئی اور معبود بنا رہے ہیں سو وہ عنقریب اس کا نتیجہ معلوم کر لیں گے. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو جو ہے جب وفات کے بعد جو ہیئر آفٹر ہے وہاں ان کا جزا سزا کا معاملہ جو ہے وہاں ہوگا. آگے یہ کہہ رہے ہیں ہم یقیناً جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں اس سے تیرا دل تنگ پڑتا ہے، بس تو اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے اس کی تسبیح کر اور اس کے کامل فرما برداروں میں سے بن، اور اپنے رب کی عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھ پر موت آ جائے. تو اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہنسی ٹھٹا کرتے ہیں، جو مذاق کرتے ہیں، یہ جو ریڈیکول کرتے ہیں، ان کو کرنے دیں. تو صرف اللہ تعالیٰ کی حمد کر اور ان کو چھوڑ دے ان کے حال پر، ان کو ہم خود ہی دیکھ لیں گے قیامت کے دن. سورہ الکاف چیپٹر 18 ورس 106، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے نشانوں کا اور اس سے ملنے کا انکار کر دیا ہے، اس لیے ان کے تمام اعمال گر کر رہ گئے ہیں. چنانچہ قیامت کے دن ہم انہیں کچھ بھی وقت نہیں دیں گے. تو یہاں بھی قیامت کے دن کا ہے کہ ان کو وقت نہیں دیں گے. یہ ان کا بدلہ جہنم اس وجہ سے ہوگا کہ انہوں نے کفر کا طریق اختیار کیا اور میرے نشانوں اور میرے رسولوں کو ہنسی کا نشانے بنائے. تو اب یہ دیکھیں یہاں کیا ذکر ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نشان اور رسول پر ہنسی کرتے تھے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں خود جو ہے ان کا حساب لوں گا یوم حشر پر. پھر سورہ توبہ میں یہ بھی آتا ہے کہ and if you ask them they will surely say we were only conversing and playing. Say is it Allah and his verses and his messenger that you were mocking؟ کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کی کا مذاق اڑاتے تھے؟ Allah has promised the hypocrite men and hypocrite women and the disbelievers the fire of hell wherein they will abide eternally. It is sufficient for them and Allah has cursed them and for them is an enduring punishment. اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا. جو لوگ ہنسی ٹھٹا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے گا. کہیں یہ نہیں لکھا کہ اے رسول یہ ہنسی ٹھٹا کرتے ہیں ان کی گردن اڑا دے. یہ تو کہیں نہیں ملتا ہمیں. ہر جگہ یہی مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب لے گا، جس طرح باقی چیزوں کے لیے لکھا ہوا ہے، جھوٹ بولنے پر لکھا ہوا ہے، غریبوں کا خیال نہ رکھنے پر لکھا ہوا ہے، نمازیں نہ پڑھنے، جتنے بھی باقی باتیں ہیں اس میں یہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ خود حساب لے گا. سورہ یاسین چیپٹر 36 ورس 30، یہاں یہ لکھا ہے ہائے افسوس بندوں پر کہ جب کبھی بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے وہ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگ جاتے ہیں اور تمسخر کرنے لگتے ہیں.
کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی ہی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، وہ واپس نہیں لوٹتے، اور سب لوگ ہمارے حضور ہی حاضر کیے جائیں گے۔ اب اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ جو لوگ ہنسی کرتے تھے، جو لوگ مذاق اڑاتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمۃ للعالمین تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ پہلے جو نبی آئے تھے ان کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوا تھا۔ تو اب جو ہوتا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے، اور جس طرح پہلے لوگ ان سے بھی طاقتور تھے، ان کو ہلاک کر دیا تھا، تو یہ لوگ کون ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہی حاضر کیے جائیں گے، یعنی کہ جب حاضر کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ تعالیٰ خود ہی ان سے پوچھ لے گا۔ جہاں تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، ان کے بارے میں تو قرآن یہی کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے اپنے نبی کو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمۃ للعالمین بن کے بھیجا۔ کہیں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے ان کو ایک بہت خوفناک جو ہے بندہ بنا کے بھیجا ہے کہ جو ان کی تنقید کرتا ہے، جو ان کو گالی دیتا ہے، جو مذاق اڑاتا ہے، ان کو قتل کر دیتے ہیں، بلکہ وہ تو رحمت تھے۔ جو ان کے خونی دشمن تھے، ان کو بھی وہ معافی اور مغفرت کے ساتھ سلوک کرتے تھے۔ لیکن آپ کے ذہن میں کچھ مثالیں ہوں گی جو آپ کو بتائی جاتی ہیں کہ ان کو قتل کیا گستاخی کی وجہ سے۔ پھر ان کو قتل کیوں کیا گیا؟ کیا گستاخی کی وجہ سے کیا گیا؟ وہاں ہم آتے ہیں۔ اس سے پہلے قرآن مجید کے کچھ اور آیات ایک اور ایشو پر۔ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ قرآن مجید کلیئرلی یہ بات کرتا ہے کہ ہنسی ٹٹا ہوگا، لوگ ضرور مذاق اڑائیں گے اسلام کا، لوگ ضرور اسلام کا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رحمت للعالمین ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جو سب سے افضل نبی ہیں، ان کا مذاق ضرور اڑائیں گے، قرآن مجید کا مذاق اڑائیں گے، ان کی آیات کا مذاق اڑائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ کافی ہے ان لوگوں کے لیے، وہ ان کو خود ہی سزا دے دے گا، اس دنیا میں دینا چاہے تو اس دنیا میں دے دے گا، آخرت میں دینا چاہے تو آخرت میں دے گا۔ لیکن پھر مومن کے لیے کیا فریضہ ہے کہ مومن کیسے ریئیکٹ کرے اس طرح کے جو انسلٹس ہیں؟ کیسے مطلب اگر مجھے کوئی میرے سامنے کہتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ایک برے انسان تھے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، لیکن پھر میں اس کا جواب کیسے دوں؟ اس میں دیکھیں قرآن مجید کی کچھ آیات، چیپٹر 25 verse 64، And the servants of the gracious God are those who walk on the earth with humility۔ اللہ تعالیٰ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر ہیوملٹی کے ساتھ، یعنی کہ بہت عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ And when the ignorant people address them، اور جب ان سے جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پیس، یعنی کہ وہ سلام بھیجتے ہیں۔ اب دیکھیے سلام اور قتل تو بالکل اپوزٹ ہوئے نا۔ یہاں یہ تو نہیں کہا گیا کہ جب آپ سے جاہل لوگ پیش آئیں تو آپ ان کو قتل کر دیں، یہاں تو یہ آیا کہ آپ ان کو سلام بھیجیں۔ سلامتی جو ہے وہ تو قتل کرنے کے ایگزیکٹلی اپوزٹ ہے۔ آپ اس ڈیبیٹ کو بند کر رہے ہیں، آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ اسلام کے 180 ڈگری بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ اسلام ان پہ سلامتی بھیجتا ہے کہ آپ سلامتی بھیج کے اگنور کریں اس طرح کے لوگوں کو، سیلف ریسٹرین اختیار کریں۔ یعنی اسلام یہ سکھاتا ہے کہ دیکھیں ایک انسانی بات ہے کہ کوئی مجھے اگر گالی دے تو مجھے غصہ آئے گا، اسلام یہ سکھاتا ہے کہ آپ اخلاقی طور پر، روحانی طور پر ایک بہت سپیریئر چیز بن جائیں۔ آپ صرف اس لیے نہیں کہ میں نے بدلہ لینا ہے، مجھے گالی دی ہے میں نے بھی گالی دینی ہے، میں نے مجھے گالی دی ہے میں نے تھپڑ مارنی ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام سکھاتا ہے کہ کیسے سیلف ریسٹرین، اپنے آپ کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، غصے کو کیسے قابو پانا ہے۔ ایک اور آیت چیپٹر 25 verse 56، And when they hear vain talk, they turn away from it, and they say, Unto us our work, and unto you your works. Peace be to you. We seek not the ignorant۔ یعنی کہ جب ان سے جاہل لوگ بات کرتے ہیں اور فضول باتیں کرتے ہیں، وہ دور ہٹ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں تمہارے لیے تمہارا کام، ہمارے لیے ہمارا کام۔ Peace be to you۔ سلامتی ہو تم پر۔ We seek not the ignorant۔ ہم جاہلوں سے کچھ لینا دینا نہیں رکھتے۔ تو ایسے جو جاہل ہیں، قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن مجید تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان پہ سلامتی بھیج کے ان کو اگنور کریں، ان کو انگیج کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہاں ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اگر وہ نہیں سمجھتے نہ سمجھیں، اگنور کریں، اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، دعا کر سکتے ہیں آپ، لیکن آپ ان کو مار نہیں سکتے، آپ تو ان کو ہرٹ بھی نہیں کر سکتے۔ اسلام کہہ رہا ہے سلامتی بھیج کے پیچھے ہٹ جائیں۔ پھر چیپٹر 43 verse 90 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں Therefore turn aside from them، یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو ہنسی ٹھٹا کرتے تھے، Turn aside from them and say peace and soon shall they know۔ یعنی کہ یہاں بھی یہ کہہ رہا ہے، یہاں 3 آیتیں میں نے آپ کو پڑھ دی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے سلامتی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس آیت پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو سلامتی بھیجو اور دور ہٹ جاؤ، اگنور کرو۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے اینڈ پہ فرماتا ہے soon shall they know، جلد ان کو پتہ لگ جائے گا۔ تو آپ اپنے اعمال جو ہیں ان پر غور کریں، دوسروں کے اعمال، دوسروں کے کیا باتیں کر رہے ہیں ان پر غور نہ کریں، اپنی جو اعمال ہیں ان پر غور کریں کہ آپ کیسے مسلمان ہیں، آپ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اس بات پر غور کریں، اپنی روحانیت پر غور کریں، نہ کہ دوسروں کے اعمال پر۔
اب ہم آتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے بہت ساری مثالیں سنی ہوں گی کہ فلانے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا کیونکہ وہ گستاخ تھا. تو یہ مثالیں جو عامر علاقہ صاحب نے اپنے پروگرام میں دی، پہلے میں ان کو ایک ایک کر کے ان کا ذکر کرتا ہوں، اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ آخر تھا کیا. اچھا، تو سب سے پہلے ایک بندہ تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن خطال، اور اس کا ذکر ابھی کچھ دنوں پہلے مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی تھی خادم رضوی صاحب کی، جو ایک جو سنی تحریک ہے یا لبیک یا رسول اللہ والی تحریک ہے، جو بلاسفمی بریگیڈ ہے، اس کے کوئی بڑے ہیں مولوی صاحب ہیں، اور انہوں نے اس کا ذکر کیا، اور وہ اپنے کانگریگیشن کو یہ بتا رہے تھے، اپنے لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ دیکھیے عبداللہ ابن خطال جو ہے وہ کعبہ کے جو غلاف ہے اس کو پکڑا ہوا تھا، وہاں بھی ان کا قتل کر دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا بندہ کہ جا ان کا پیچھا کرو، وہاں جا کے ان کو قتل کر دو. تو وہ بتانا یہ چاہ رہے تھے جو گستاخ رسول ہوتا ہے اس کو قتل کر دینا چاہیے، چاہے وہ کعبہ کے پاس ہو. کعبہ میں مطلب کہ بلڈ شیڈ الاؤڈ نہیں ہے، خون ریزی الاؤڈ نہیں ہے، لیکن وہاں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں قتل کر دو اس کو، یہ تو گستاخ تھا، میری گستاخی کرتا تھا. آپ مجھے خدا کا خوف کریں، گستاخ رسول تو سارے تھے. جو بدر میں جنگ بدر میں 70 قیدی پکڑے تھے، وہ گستاخ نہیں تھے؟ گستاخ سے زیادہ تھے. وہ تو اٹیک کرنے آئے تھے مسلمانوں کو، وہ تو اس نیت سے آئے تھے مسلمانوں کو آج ختم کر دیں گے. ان کو تو نہیں قتل کیا گیا، ان سب کو معاف کر دیا گیا. پھر جب فتح مکہ ہوا، فتح مکہ میں جو جتنا بھی پورا مکہ جو تھا اس کو معافی مل گئی، سوائے 4 لوگوں کے، اس کا میں ذکر بھی کروں گا تھوڑی دیر میں، لیکن جس میں ابن خطال بھی ہیں ایک. تو جو فتح مکہ ہوئی اس میں سب لوگوں کو معاف کر دیا. یونیورسل ایمنسٹی نے کہا آج کے دن تمہارے اوپر کوئی پنشمنٹ نہیں ہوگی، تمہیں یونیورسل معافی دے دی جائے گی. اس میں ایک غیر مسلمان مورخ ہیں اسٹینلی لین پول، انہوں نے اپنی کتاب مرسی اسٹوریز آف محمد، میرا خیال ہے اس کا نام ہے، شاید میں غلط کوٹ کر رہا ہوں، میں نیچے بعد میں ریفرنس دے دوں گا. اس میں لکھتے ہیں کہ یہ ایسا دن تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہاں خون بہے گا مکہ کی سڑکوں پر، لیکن یہ کیسا دن دنیا نے دیکھا کہ وہ لوگ جو کہ شدید مخالف تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تن سے جدا کر دینا چاہتے تھے، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے تھے، ایسے ہاسٹائل لوگ تھے، ایسے غصے والے، ایسے دشمن لوگ تھے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ آتے ہیں اور کہتے ہیں آج کے دن تمہارے اوپر کوئی پنشمنٹ نہیں ہے، تمہیں معافی دے دی جائے گی. تو وہ اتنی حیرت سے بیان کرتا ہے، غیر مسلمان ہے یہ بندہ، اور بہت سارے لوگوں نے حیرت سے اس واقعے کو لکھا ہے کہ جو کانکویسٹ آف مکہ ہوا تھا یہ کیسا واقعہ ہے ہسٹری میں کہ سب کو معافی دے دی جاتی ہے. اب کیا وہ گستاخ نہیں تھے؟ کیا وہ تو گستاخ سے بھی زیادہ تھے؟ انہوں نے تو مسلمانوں کو ٹارچر کیا، مسلمانوں کو بہت تکلیفیں پہنچائی، لیکن ان سب کو انہوں نے معاف کر دیا. پھر عبداللہ ابن خطل کو کیوں معاف نہیں کیا؟ اب یہاں آپ کو ملا یہ بات نہیں بتاتے، وہ آپ کو بتائیں گے عبداللہ ابن خطل کو قتل کیا، لیکن جو گستاخ کو قتل کر دیا. آپ ان سے یہ پوچھیں پھر باقی گستاخ نہیں تھے؟ اور پھر آپ ہسٹری کھول کے دیکھیں اور آپ دیکھیں گے جو بھی وہ مثالیں دیتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی وجہ ایسی ضرور ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو سزا ملی، پر وہ گستاخی نہیں ہوتی. صرف گستاخی کافی نہیں ہے. عبداللہ بن خطل جو ہے، جس کی مثال بہت لوگ دیتے ہیں، اس نے اسلام قبول کیا اور وہ اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان پہ ڈیوٹی لگائی کہ زکوٰۃ کلیکٹ کریں، جو صدقہ ہے وہ لوگوں سے کریکٹ کر کے لے کے آئے. ایک دفعہ وہ چندہ لینے گئے، زکوٰۃ کریکٹ کرنے جا رہے تھے، اور ان کے ساتھ ایک حبشی ان کے ساتھ مسلمان اور بھی ان کے ساتھ کیا. جب وہ کیمپ کر رہے تھے تو اس نے جو ان کے ساتھ حبشی گیا تھا یہ زکوٰۃ کلیکٹ کرنے، اس کو کہا کہ تم میرے لیے فلانا سالن بناؤ اور میں تھوڑی دیر میں سو کے آتا ہوں، پھر کھانا کھاتے ہیں. تو وہ کیمپ میں سونا چلا گیا. جب وہ نکلا تو وہ جو ان کے ساتھی تھا وہ بھی شاید سو گیا، اور اس نے کہا کہ میں نے نہیں بنایا سالن. اس نے غصے میں آ کے ان کا قتل کر دیا اس بات پہ. پھر اس کو پتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کی سزا جو ہے وہ لائٹ نہیں رکھی، تو وہ چھوڑ گیا وہیں سے اور مکہ چلا گیا، اور مکہ والوں کے ساتھ جا کے اس نے دوستی کر لی، اور جتنے جو بھی بعد میں جو مسلمانوں کے خلاف جنگیں ہوئی اس کے خلاف اس نے مکینز کا ساتھ دیا. تو اس کی کیا صرف یہی قصور تھا کہ وہ گستاخ رسول تھا؟
وہ تو قاتل تھا, اس کو قتل کی سزا ملی تھی. تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ ہوا تو 10 لوگوں کو, کچھ لوگ 11 لکھتے ہیں لیکن 10 لوگوں کو سزا دی تھی, باقی سب کو معاف کر دیا تھا. اور ان 10 میں سے بھی لوگوں کو معافی مل گئی تھی. صرف 4 لوگ تھے ان میں سے, 4 لوگ جن کو قتل کا حکم ہوا تھا, اور ان میں ایک یہ تھا. اور اس کا قصور یہ نہیں تھا کہ اس نے گستاخی رسول کی تھی, اس کا قصور یہ تھا کہ یہ قاتل تھا, اس نے انسان کا قتل کیا تھا, اس نے اپنی ڈیوٹی کی جو ہے وہ ادا نہیں کی تھی, اور اس نے بعد میں ٹریزن بھی کیا تھا کہ جو اینیمی تھی اس کے ساتھ جا کے شامل ہو گیا تھا. یاد رکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک روحانی پیشوا نہیں تھے, وہ ہیڈ آف اسٹیٹ بھی تھے. انہوں نے مدینہ پیکٹ بھی بنایا تھا, اور وہ پیکٹ یہ تھا کہ جو یہودی ہیں اور جو باقی ٹرائبز ہیں وہاں کے, وہ مل کر جو ہیں وہ مدینہ کی رکھوالی کریں گے. اس میں ٹریزن کی سزا بھی رکھی ہوئی تھی کہ اس پیکٹ کی, اس ٹریٹی کی اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو اس کو سزا ملے گی. تو اسی طرح ایک اور جو ہے مثال وہ جو دی جاتی ہے وہ ہے کعب ابن اشرف کی, اور اس کا نام بھی لیا انہوں نے عامر علاقہ صاحب نے اپنے پروگرام میں. تو کعب بن اشرف کو کیا اس لیے قتل کر دیا گیا تھا کہ وہ گستاخ تھے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے, مکہ کی وہ جو سوسائٹی تھی وہاں پوئٹری بہت کامن تھی. پوئٹری اور اوریٹری یہ جو ہے یہ یعنی نظمیں پڑھنا, شاعری کرنا, اور بہت اچھے طریقے سے بات کرنا, یہ بہت عام تھا. یہ ایک آرٹ تھی اس زمانے میں, ابھی بھی ہے لیکن اس زمانے میں زیادہ تھی. تو وہاں پہ کعب بن اشرف جو ہے وہ ایک پوئٹ تھا. بہت سارے ایسے پوئٹ تھے جو حضرت محمد رسول اللہ کا مذاق اڑاتے تھے. جو ابو سفیان ہیں ان کی بیوی ہند جو ہیں وہ بھی بہت سارے ایسے انہوں نے شعر لکھے جو مسلمانوں کے خلاف تھے, جو مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کا. کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے پوئٹس کو قتل کر دیا؟ کیا انہوں نے سب کو کہا کہ یہ میرا مذاق اڑاتا ہے, اس نے میرے خلاف یہ شعر لکھ دیا ہے, مجھے پسند نہیں آیا, اس کو جا کے قتل کرو؟ یا کوئی اور بات تھی؟ تو اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کعب بن اشرف کا قصور صرف یہ نہیں تھا کہ اس نے پوئٹری لکھی تھی حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے خلاف, بلکہ کعب بن اشرف مدینہ کا شہری تھا. مدینہ کا ہیڈ آف اسٹیٹ حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم تھے. مدینہ پیکٹ میں یہ بات داخل تھی کہ کوئی ٹریزن نہیں کر سکتا. مدینہ پہلے ہی ایک چھوٹا سا شہر تھا, مدینہ کو پہلے ہی بہت سارے خطرے تھے, مسلمان تھوڑے تھے, مسلمانوں پر ہر سائڈ سے حملے ہو رہے تھے. اور کعب بن اشرف صاحب مکہ چلے گئے اور مکن کو جا کے وار پہ انسائٹ کر رہے تھے. مکنس کو جا کے کہتے ہیں کہ لیں جی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں اندر کے سیکرٹس یہ ہیں, یہاں اٹیک کریں, یہ اٹیک کریں. ان کے جا کے ان کے ساتھ شامل ہو گئے. اور جو انہوں نے پوئٹری لکھی صرف مذاق کیا پوئٹری نہیں تھی بلکہ انسائٹمنٹ تھی. مکنس کو وہ کہہ رہے تھے, مکنس کو وہ جوش دلا رہے تھے کہ مدینہ والوں کو اٹیک کرو, حضرت محمد رسول کو ختم کر دو. وہ ان کو پسند نہیں کرتے تھے. تو ان کا قصور تھا ٹریزن اور انسائٹمنٹ وار. ان کا قصور یہ نہیں تھا کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا دیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے چھوٹے انسان نہیں تھے. تو ان کا قصور کیا تھا یہ بھی آپ دیکھیں نا. کعب بن اشرف کہتے ہیں اس نے شاعری پڑھی, اس کو قتل کر دیا. بھائی اس نے شاعری صرف نہیں پڑھی, اس نے مکنس کے ساتھ رل کے مدینہ پہ حملے کرنے کے منصوبے بنائے اور ان کو انسائٹ کیا وار پر. تو یہ آپ کو بات کوئی نہیں بتاتا جو کہ اس کے پیچھے اصلی سٹوری ہے. اس کے بعد انہوں نے مثال دی, ایک مورخ لکھتے ہیں کہ پروفٹ محمد peace be upon him did not order the taking down of Ka'b because of his poetry. The person who led the slander campaign against Prophet Muhammad's wife was Abdullah bin Ubay. ہاں یہ بہت اچھا پوائنٹ ایک مورخ لکھتا ہے کہ اگر اس بات پہ سزا ہوتی کہ کوئی گستاخی کرتا اپنی پوئٹری میں, تو آپ یہ یاد رکھیں عبداللہ بن ابی بن سلول جو مدینہ میں رہتا تھا, جس کی نماز جنازہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی, اس سے زیادہ گستاخ کوئی ہو سکتا تھا؟ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیگمات ہیں جو امہات المومنین ہیں ان کے خلاف اتنے بہتان تانے, ان کے خلاف اتنی بری بری باتیں کی, ان کا مذاق اڑایا, ان کے خلاف اتنے سکینڈلز بنائے جو مدینہ کے سڑکوں پہ لوگوں میں عام ہو گئے تھے ایک زمانے میں. اس کی ایک کانٹیکسٹ ہے قرآن مجید میں بھی, اس کے بارے میں آیات ریویل ہوئی ہیں. اگر گستاخی کی سزا تھی تو ان کو قتل کرنا چاہیے تھا, لیکن وہ تو مدینہ میں عام پھر رہے تھے. تو یہ مورخ بہت اچھی باتیں لکھتا ہے, بہت اچھی بات اس نے کی ہے کہ پوئٹری کی وجہ سے نہیں بلکہ ٹریزن کی وجہ سے ان کو سزا دی گئی تھی. پھر اب یہ تو بہت ہی مجھے ہنسی آئی یہ مثال سن کے کہ عامر علاقہ صاحب نے 2 اور جو نام دیے ہیں ان میں ایک ہے نذر ابن حارث اور عقبہ. اب دیکھیں میں نے آپ کو ابھی پہلے بتایا کہ جو جنگ بدر تھی اس میں 72 کے قریب قیدی مسلمانوں نے لیے. 72 میں سے 2 کو صرف قتل کیا گیا تھا, باقی 70 کو آزاد کر دیا گیا تھا. جو 2 کو قتل کیا گیا تھا ان کا نام تھا نذر ابن حارث اور عقبہ. اب مجھے ایک بات بتائیں, آپ کے خلاف آپ ایک چھوٹی سی کمیونٹی ہیں, 300 ہیں, آپ کے خلاف 1000 لوگ آتے ہیں,
پورا تیار ہو کے پورا آپ، اور ان کی نیت یہ ہے کہ آپ کو نیست و نابود کر دیں گے، آپ ختم ہو جائیں گے صفحہ ہستی سے، آپ کے اس کے بعد کوئی مسلمان رہے گا ہی نہیں اس دنیا میں، اسلام ختم ہو کر رہ جائے گا. وہ آپ کو آتے ہیں اور اس میں سے آپ 72 میں سے دو کو صرف مارتے ہیں، باقیوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور عامر لیاقت صاحب اور باقی کہہ رہے ہیں کہ ان کو گستاخی رسول کی وجہ سے مارا تھا. بھائی خدا کا خوف کریں، ایک بندہ آپ کو قتل کرنے آیا ہے. یہ 2 چیفز تھے جو کہ پلان کر رہے تھے بیٹل آف بدر. ان کی بہت ساری ان کی پلاننگ تھی کہ مسلمانوں کو کیسے مارنا ہے، مسلمان کو ختم کرنا ہے بیٹل آف بدر پہ. یہ پرزنرز آف وار تھے. اب یہ جب ان باقی 70 کو معاف کر دیا اور ان 2 کو صرف جو ہے انہوں نے سزا دی، اور آپ کہہ رہے ہیں گستاخی رسول کو قتل کر دیا. بھائی خدا کا خوف کریں، گستاخ رسول تو باقی 70 بھی تھے. پھر کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخ رسول صرف ان دو کو سزا دی، باقیوں کو معاف کر دیا؟ گستاخی رسول پر آپ کو اگر آپ جو بھی وہ نام لیتے ہیں نا اس طرح کے گستاخی رسول کی سزا قتل میں، آپ ان ہر ایک کی ہسٹری دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اصل وجہ جو ان کی قتل کی تھی وہ گستاخی کی نہیں تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے چھوٹے انسان بالکل نہیں تھے. ان کی اصل جو سزا کی وجہ تھی وہ یہاں تو انہوں نے کسی کا قتل کیا تھا، یا انہوں نے وار کی پلاننگ کی تھی. کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ امن پسند انسان تھے، وہ انسائٹمنٹ ٹو وار، وہ وائلنس کو پسند نہیں کرتے تھے. جو چیف تھے ان وائلنٹ اٹیکس کے پیچھے ان کو سزا دی جاتی تھی. تو یہ نضر ابن حارث اور عقبہ کا نام لیا. میرا خیال ہے وہ عامر کے ساتھ اتنے نام لے لیتے ہیں، نضر ابن حارث، ابو رافع، ابو ابن، کہ کسی نے دیکھنا تو ہے نہیں تو چلو نام لیے جاؤ. پھر وہ جو بیٹل آف بدر میں مارے تھے، ابو جہل کو مارا تھا اور اب اتبا کو مارا تھا، ان کے بھی نام لے لیتے کہ بھئی وہ گستاخ رسول تھے اس لیے مارا تھا. تھے تو گستاخ رسول ہی، لیکن اس لیے تو نہیں نہ مارا تھا، مارنے کی وجہ تو کوئی اور تھی. تو اسی طرح جس طرح اگر امریکہ کہتے ہیں، کوئی کہتے اٹھ کے 200 سال بعد کہ امریکہ جو ہے وہ داڑھی والوں کو مارتا ہے. کیوں؟ دیکھیں جی پروف ہے، اسامہ بن لادن کی بھی داڑھی تھی، فلانے اولاکی کی بھی داڑھی تھی. تو امریکہ جو ہے نا وہ داڑھی والوں کو مارتا ہے. بھئی داڑھی تو ان کی تھی، لیکن وجہ کیا تھی؟ وجہ داڑھی تو نہیں تھی نا، وجہ تو کوئی اور تھی. تو اس لیے یہ جو وجہ ہے ان کے قتل کرنے کی وہ آپ کو دیکھنی چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور جو نام لیا جاتا ہے جو انہوں نے لیا وہ اکرمہ کا. اکرمہ بن ابو جہل. ابو جہل آپ کو سب کو پتہ ہے کون ہے، میرا خیال ہے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو ابو جہل کا تو پتہ ہی ہے کون ہے. اور سب سے بڑے جو چیف تھے جو حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف دی انہوں نے مکہ میں جب وہ تھے 13 سال. اس کے علاوہ اس کے بعد جب وہ گئے مدینہ تو ان کے پیچھے وہاں آگے جنگ بدر میں. تو ان کا بیٹا تھا اکرمہ. اکرمہ بھی بہت مسلمانوں کے خلاف تھا. جنگ بدر میں بھی اس نے حصہ لیا اور جنگوں میں بھی حصہ لیا. تو جو جنگوں میں آپ کے خلاف حصہ لیتا ہے، جو آپ کو اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو یہ ان 10 میں سے ایک تھے جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف نہیں کیا. مکہ میں جب کانکویسٹ آف مکہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ اکرمہ جو ہے ان کا نام بھی لیا کہ اس کو معافی نہیں ہے. باقی کو معافی دی، 10 کو معافی نہیں تھی. لیکن دیکھیں آپ کو یہ کوئی نہیں بتاتا، یہ آپ کو بتا دیتے ہیں وہ دیکھیں اکرمہ کو گستاخی رسول کی وجہ سے رسول کریم نے معاف نہیں کیا. لیکن اکرمہ کی بیگم جو ہیں انہوں نے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں، انہوں نے کہا کہ میرا میاں جو ہے اور دل کا اچھا ہے، ٹھیک ہے اس نے بہت غلطیاں ہوئیں، اس نے آپ کے خلاف جنگیں کیں، اس نے اتنے مسلمان مار دیے، لیکن پلیز اس کو معاف کر دیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے معاف کر دیا. وہ جاتی ہیں یمن جہاں وہ چھپے ہوتا ہے اکرمہ، اور وہاں سے اس کو لے آتی ہیں. اور اکرمہ ڈرا آتا ہے کہ ابھی اس کو شور نہیں ہوتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے رسول اللہ معاف کر دیں، میں نے تو اتنے ظلم کیے ہیں مسلمانوں پر. اور ڈرا آتا ہے بیچارہ مسجد میں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کر دیتے ہیں. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ بڑا اچھا جو ہے مسلمانوں کی کمیونٹی کا حصہ بنتا ہے. پھر آپ کو مثال دی، عامر لیاقت نے نام لیا ابو رافع کا. ابو رافع کون تھا؟ ابو رافع کا اصل نام تھا سلام ابن ابو الحقیق. یہ کون تھا؟ یہ ایک یہودی تھا جو مدینہ میں رہتا تھا، جو ابو رافع کے نام سے جانا جاتا تھا. اور یہ جو مسلمانوں کے خلاف لڑائیاں ہو رہی تھی کچھ پیگن ٹرائب سے، ان کے ساتھ رلا ہوا تھا، ان کی مدد کرتا تھا مسلمانوں کے خلاف. یہ بھی مدینہ پیکٹ کی خلاف ورزی تھی، یہ تو کھلی ٹریزن تھی. مدینہ پیکٹ میں تھا کہ کوئی مدینہ کا شہری کسی دشمن کا ساتھ نہیں دے سکتا. جب بھی لڑائی مدینہ میں ہوگی سب مل کر اس اینمی کے خلاف لڑیں گے. اس کی خلاف ورزی کافی دفعہ ہوئی، کافی ٹرائبس کی وجہ سے ہوئی. لیکن یہ وہ تھا نہ صرف یہ کہ اس نے لڑائی نہیں کی مسلمانوں کے جب مدینہ پہ اٹیک ہوا، بلکہ اس نے دشمنوں کا ساتھ دیا، ٹریزن دیے، جو ہے اس کی سزا جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دی تھی. اس کا نام تھا سلام ابن ابو الحقیق. اس کے علاوہ نام لیا حبار ابن الاسود کا.
اب عبار ابن اسود بھی ان میں سے تھے، ان 10 میں سے تھے جب فتح مکہ ہوئی، ان کو معافی نہیں ہوئی، لیکن ان کو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں معاف کر دیا۔ انہوں نے کیا تھا؟ کیا ان کی سزا، کیا ان کا قصور گستاخی رسول تھا؟ حبار ابن اسود نے بہت مسلمان مارے تھے جب مکہ میں مدینہ جانے سے پہلے۔ حبار ابن اسود نے بہت مسلمان مارے تھے، یہ بہت غصے والا انسان تھا اور یہ بہت نفرت کرتا تھا مسلمان سے، بہت دلی نفرت کرتا تھا۔ اور نہ صرف بہت سارے مسلمان مارے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی حضرت زینب جب اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھی اور مدینہ کی طرف جا رہی تھی، اس نے جو ان کا کیمل تھا، ان کا اونٹ تھا، اس کے سائڈ پہ سپیر مارا، تلوار ماری، اور وہ جو اونٹ تھا وہ گر گیا۔ اس کی وجہ سے حضرت زینب جو ہیں، حضرت زینب وہ بھی گر گئیں اور ان کا حمل ضائع ہو گیا۔ تو اس وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لیکن سزا نہیں سنائی کہ میری بیٹی کو کچھ کہا یا میری بیٹی کو تکلیف ہوئی یا مجھے گالیاں دیتا تھا، بلکہ اس سے پہلے اس نے بہت مسلمان کو قتل بھی کیا تھا۔ اب اس کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں کیا سلوک ہے۔ اس نے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی جو ہے اس کا حمل ضائع کرایا تھا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے ہیں کہ اس کو معافی نہیں ہوگی اور یہ آتا ہے اور معافی مانگتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت مغفرت والے انسان تھے، وہ ایسے نہیں تھے جس طرح آپ کو ملا پریزنٹ کر کے بتاتے ہیں کہ وہ گالی گلوچ جو ہے وہ برداشت نہیں کر پاتے تھے، غصے میں آ جاتے تھے کہ چلو فلانے کو قتل کر دو، ایسے بالکل بھی نہیں تھے۔ اور بھی مثالیں ہیں، ٹائم جو ہے وہ تھوڑا ہے تو میں آپ کو جو باقی نام ہیں اس پہ بھی کبھی آپ کو مزید بتا دوں گا کہ ان کی اصل سٹوری کیا ہے۔ لیکن یہ مجھے بتائیں کہ جتنے بھی ایونٹس ہیں، جتنے میں نے آپ کو بتائے ہیں، اس میں ایک میں آپ کو بلکہ ایک جو بہت کامن آپ کو بتایا جاتا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ عبداللہ ابن سعد جو ہے وہ مسلمان تھے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو الہامات ہیں ان کو لکھا کرتے تھے، وہ اسکرائب تھے باقاعدہ۔ لیکن وہ جب فتح مکہ ہوئی وہ بھی ان کو بھی سزا سنائی گئی تھی، وہ اس لیے کہ وہ مدینہ چھوڑ کر آگے تھے، پر اس لیے نہیں کہ انہوں نے اسلام چھوڑ دیا تھا یا انہوں نے گستاخی رسول کی تھی، بلکہ جب مدینہ آئے تھے تو وہ ان کو انسائٹ کرتے تھے، ان کو اسلام کے خلاف جو ہے وہ ایمونیشن دیتے تھے کہ کس طرح اسلام کے خلاف اسٹریٹجائز کرنا ہے، پلاٹ کرنا ہے وغیرہ۔ تو اس طرح وہ ماسٹر مائنڈ کرنے کی وجہ سے ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 میں سے گنا جن کو معافی نہیں ملے گی۔ پر حیرت کی بات دیکھیں، ان کو بھی معاف کر دیا۔ انہوں نے جب معافی مانگی تو ان کو بھی معاف ہوئی۔ بعد میں یہ گورنر بنے ایجپٹ کے، حضرت عمر اور حضرت عثمان کی خلافت کے دوران یہ گورنر بنے باقاعدہ ایجپٹ کے، اور بڑے اچھے مسلمان بنے بعد میں دوبارہ۔ اور بھی اس سٹوریز ہیں جیسے میں نے کو بتایا، میں آپ کو بعد میں کبھی جو ہے دوبارہ اس پہ پروگرام کریں گے۔ لیکن میں آپ کو مزید جو میں آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اس کو قتل کر دیا، اس کو قتل کر دیا، آپ خود اس کی سٹوری سنیں، آپ اس کی ہسٹوریکل سورسز میں جا کے خود پڑھیں کہ ہوا کیا تھا، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ گستاخی کی وجہ سے نہیں مارا، اس لیے نہیں مارا کہ کسی نے کوئی شعر کہہ دیا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا، یا کسی نے کوئی ان کو مذاق اڑایا تو ان کو پسند نہیں آیا۔ وہ ایسے انسان نہیں تھے، وہ امن والے انسان تھے، وہ مغفرت والے انسان تھے۔ وہ ایسے نہیں تھے کہ ریونج کرتے پھریں لوگوں سے، دل میں غصہ رکھ لیں، دل میں جو ہے گرجز رکھ لیں لوگوں کے لیے۔ وہ اس طرح کے انسان نہیں تھے، وہ تو دنیا کے سب سے زیادہ پیار اور مغفرت کرنے والے انسان تھے۔ تو یہ میں آپ کو قرآن مجید اور احادیث سے جو عامر اللہ کے ساتھ نے مثالیں دی تھی، ان میں سے جو مین تھی میں نے ان سب کا جواب دے دیا۔ اب آتے ہیں، اب آپ خود دیکھیے کہ ان میں سے کون سا ایونٹ ہے، کون سا ایسا واقعہ ہے جس کو بلاسفمی کی وجہ سے، گستاخی رسول کی وجہ سے قتل کی سزا دی گئی ہو؟ کہیں بھی نہیں، کہیں بھی ذکر نہیں ہے ایسا۔ کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ملتا بندے کا جس کو قتل کر دیا گیا ہو صرف اس وجہ سے کہ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید کی۔ اور اگر اور قرآن مجید میں یہ کسی نے یہ اور لکھا ہوا تھا کہ اگر تو گستاخی رسول کی سزا قتل ہوتی تو مکہ جو ہے وہ خون، اس کی جو سڑکیں ہیں وہ خون سے بھر جاتی، کیونکہ سارے جو وہاں تھے وہ گستاخی رسول تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کیا۔ ایک اور واقعہ ہے، میں ابھی آپ کو دیکھ کے بتاتا ہوں۔ ایک یہ جو عقبہ کا واقعہ تھا،
عقبہ کا اور نضر ابن حارث کا. ہاں اس میں میں آپ کو ایک غیر مسلمان مورخ کی ایک ایکسرپٹ ہے اس کے ایک بک کا، اس میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. یہ غیر مسلمان ہے، اس کا نام ہے جیمز ایرلینڈسن. جیمز ایرلینڈسن اپنی کتاب میں لکھتا ہے یہ نضر ابن حارث اور عقبہ کے بارے میں. The Meccans who were thirsty for their blood did not allow them to lead a life of peace even in their new abodes. یعنی کہ جب مدینہ میں مسلمان گئے وہاں بھی ان کو زندہ نہیں رہنے دیا، چین سے نہیں رہنے دیا. They fell upon them with all their forces in order to exterminate them root and branch. Fate, however, decided otherwise, and they were defeated by a small army of the Muslims. Within such feelings of bitterness, the Prophet Muhammad, peace be upon him, remained calm and self-possessed. No atrocity was done upon the prisoners at Badr. Out of the 72 captives, only 2 were executed, Nadr ibn Haris and Uqba bin Mu'ayth, who were notorious for their unrelenting hostility towards the Muslims. The rest of the captives were treated with utmost kindness and consideration. آگے بات سنیں، یہ مورخ غیر مسلمان ہے اور یہ کوٹ کر رہے ہسٹری کو. یہ کہتا ہے blessings on the men of Medina, said one of those in the latter days. وہ جو بدر میں پکڑے گئے تھے ان میں سے ایک نے بعد میں کہا blessings on the men of Medina, they gave us wheaten bread to eat when there was little of it, contenting themselves with dates. جو وہاں کے جو قیدی تھے جو بدر میں پکڑے گئے تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ گستاخ رسول ہی تھے نا جو آئے تھے اٹیک کرنے مسلمانوں کو، ان کو ٹریٹ کیسے کیا مسلمانوں نے، یہ مورخ بتا رہے. اور یہ کہتا ہے کہ وہ ہمیں بریڈ دیتے تھے، ہمیں وہ روٹی دیتے تھے، اور خود جو ہے جب روٹی کم ہوتی تھی ہمیں دے دیتے تھے، اور خود جو ہے وہ کھجور کھا لیتے تھے صرف. یہ طریقہ تھا ان کا، یہ اسوہ تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اسوہ تھا ان کے صحابہ کا. یہ اسوہ نہیں تھا کہ اس نے گستاخی کی تھی آپ کے خلاف تو اس کو قتل کر دیا جائے. وہ تو اپنے سیکریفائس کرتے، دوسروں کا خیال رکھتے تھے. یہ ان گستاخی رسول 70 گستاخی رسول کو انہوں نے کیوں قتل نہیں کیا؟ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ کیا سزا ہے گستاخی رسول کی؟ تو یہ اپنی طرف سے من گھڑت کہانیاں جو ہیں اپنی انسیکیورٹیز کو کور کرنے کے لیے یہ نہ بنائیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی جو تہمتیں مت لگائیں. آپ کا جو گند ہے نا وہ پھر ہمیں صاف کرنا پڑتا ہے. آپ وہاں کہتے ہیں بلاسفیمی کی سزا اسلام میں قتل ہے، اپوسٹسی کی سزا قتل ہے، اس کی سزا قتل ہے، اس کو مار دو، وہ واجب القتل ہے، وہ کافر ہو گیا. وہ خدا کا خوف کریں. آپ کی وجہ سے پھر یہاں جو لوگ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں سارے مسلمان ہی ایسے ہیں، سارے قتل کرنے پر تلے ہوئے ہیں، سارے جو ہیں وہ وائلنٹ ہیں، سارے ہیں ان کو تنقید کا پتہ نہیں، ان کو فری اسپیچ کا پتہ نہیں. اسلام تو اتنا خوبصورت مذہب ہے، آپ نے اس کا جو چہرہ ہے وہ مسخ کر کے رکھ دیا دنیا میں. اور یہاں میں پہلے بھی بتاتا ہوتا ہوں، میں ہر 2 ہفتے کسی لائبریری یا یونیورسٹی میں جا کے تقریر کرتا ہوں اور لوگوں سے انٹریکٹیو ڈسکشن کرتا ہوں اسلام پہ. وہ حیران رہ جاتے ہیں اور وہ یہی باتیں اٹھاتے ہیں. وہ آپ لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو یہ کرتے ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں، اور پھر ہمیں قرآن مجید کوٹ کر کے بتانا پڑتا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے. وہ جو کرتے ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں لیکن اسلام یہ کہتا ہے. تو آپ اسلام سے منسوب ہوتے ہیں، آپ خدا کے لیے کم از کم قرآن مجید اور سنت جو ہے اس کو اس طرح مسخ نہ کریں، یا کم از کم اس پہ ڈیبیٹ تو ہونے دیں نا. آپ تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہونے دیں اس پہ. جو ڈیبیٹ کرتا ہے وہ بھی واجب القتل. تو یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ. اور بہت سارے اور ہسٹوریکل ایویڈنس ہیں غیر مسلمانوں کی کتابوں سے جو میں ابھی فی الحال چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ ٹائم جو ہے وہ تھوڑا رہ گیا ہے. ہم اپنی جو ہے لاسٹ 2 پارٹس پر چلتے ہیں. اب جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر بلاسفیمی لا جو ہے اگر واقعی گستاخی کی سزا قتل ہے تو آپ دیکھیں قرآن مجید میں گستاخی کی ذکر بہت جگہ ہے. ایک جو گستاخی سب سے بڑی جو قرآن ذکر کرتا ہے جس کی، وہ ہے شرک. اور قرآن مجید کہتا ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ جو لوگ ان کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں انہوں نے بہت بڑی گستاخی کی اور بہت شرک کیا. مشرکین کے بارے میں اور جو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا ہوا ہے. اب اگر گستاخی کی سزا قتل ہوتی تو اللہ تعالیٰ تو یہ بھی کہتا کہ ایسے لوگوں کو قتل کر دو جو حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان ہے. یہ تو شرک جو ہے وہ تو سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ مسلمانوں کھڑے ہو جو قتل کر دو، بلکہ اس کے بالکل اپوزٹ قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ غیر مسلم جو تمہارے، میں ورس نیچے لکھ دوں گا، اس کی ریفرنس دے دوں گا، لیکن قرآن مجید میں یہ ورس ہے کہ وہ غیر مسلم جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی اور جنہوں نے تمہارے گھروں سے باہر زبردستی نہیں پھینکا، اللہ تعالیٰ تمہیں صرف یہ حکم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو، ان کے ساتھ پیار کا سلوک کرو، ٹریٹ دیم ود کائنڈنس، ان کے ساتھ صرف کائنڈنس کا رکھو. اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ جو کرسچنز ہیں اور جوز ہیں وہ بھی جنت میں جا سکتے ہیں. یہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے.
کہ ان کا ریوارڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ ان کو قتل کر دو. اللہ تعالیٰ نے تو یہ ذکر کیا کہ ہاں یہ بلاسفیمی ہے, ہاں یہ گستاخی ہے, لیکن سزا اللہ تعالیٰ اپنے پاس جو ہے وہ محفوظ رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ مت بنے, اللہ تعالیٰ بننا ہی شرک ہے. تو آپ شرک کو ختم کرنے کے لیے خود مشرک نہ بنے, اللہ تعالیٰ کا رول اللہ تعالیٰ کو ادا کر لیتے ہیں. اور اگر تو اس بلاسفیمی لا کی سزا قتل ہوتی, سارے عیسائیوں کو حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم قتل کر دیتے, لیکن ان کو تو اپنے مسجد میں آنے دیا, ان کو اپنے مسجد میں نماز ادا کرنے دی, ان کے خلاف آپ کو یہ باتیں کوئی بتاتا نہیں. آپ دیکھیں, میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا ہفنگٹن پوسٹ پہ جس کا ٹائٹل ہے اسلام مینڈیٹس مسلمز ٹو پروٹیکٹ کرسچنز. اس میں نے ایک لیٹر کوٹ کیا, وہ دیکھیں حضرت محمد رسول اللہ نے ایک لیٹر لکھا تھا اور اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جو بھی عیسائیوں کو قیامت کے دن تک تکلیف پہنچاتا ہے وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد اپنا توڑ دیتا ہے. تو اتنے اسٹرکٹ ورڈز تھے, اور انہوں نے کہا تھا مسلمان جو کرسچنز ہیں ان کو کیسے مسلمانوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. تو یہ ہے جو سب سے بڑا گناہ جو شرک ہے جو وہ کرتے ہیں, ان کے خلاف بھی انسانوں کو جہاں تک تعلق ہے, ہم انسانوں نے صرف پیار سے ہی رابطہ رکھنا ہے, ہم نے صرف ان سے رواداری رکھنی ہے, ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ان سے ہمدردی کریں, ان سے پیار کریں انسانیت کے ناطے. جہاں تک ان کے گناہ ہیں یا ان کا شرک ہے یا گستاخی ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. اور اگر کوئی باز نہیں آتا اپنی گستاخی سے تو قرآن کیا کہتا ہے, سلامتی بھیجو اور پیچھے ہٹ جاؤ, کنٹرول کرو اپنے آپ کو, سلامتی بھیجو, پیچھے حیوان مت بن جاؤ بلکہ مومن بنو. مومن اور حیوان میں بہت فرق ہے, یہاں لوگ حیوان بنے ہوئے ہیں مومن کے نام پر. تو یہاں پہ آپ کو ابن خطال کی سٹوریاں سنائی جاتی ہیں پاکستان میں, یہاں پہ آپ کو کعب بن اشرف کی سٹوریاں سنائی جاتی ہیں. لیکن شروع میں نے آپ کو سٹوری سنائی تھی سہیل ابن عمر کی. آپ کو سہیل ابن عمر کی سٹوری کوئی نہیں سناتا. آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے جو عبداللہ ابی بن سلول کے ساتھ تھا وہ کوئی نہیں سناتا. تو یہ سٹوریاں آپ سنیں, رسول کریم کا جو اصل اسوہ ہے اس پر غور کریں. قرآن مجید کہتا ہے چیپٹر 2 verse 256, there is no compulsion in religion, اسلام میں کوئی جبر نہیں. اور چیپٹر 18 verse 29 میں کہتا ہے let him who will believe let him who will disbelieve, جو ایمان لانا چاہتا ہے ایمان لائے, جو نہیں لینا چاہتا نہ لائے, اس کی مرضی ہے, اللہ تعالیٰ خود ہی پوچھ لے گا, آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور چیپٹر 3 verse 20 میں کہتا ہے if they submit then indeed they follow the right path, جو اسلام لاتا ہے وہ صحیح راستے پر آ جاتا ہے. بٹ if they turn back, لیکن اگر وہ اسلام لانے کے بعد پیچھے ہٹ جائیں, upon you is only the delivery of the message, تمہارا کام صرف ان کو میسج پہنچانا تھا, اور دروغہ بننا نہیں تھا. یہ اللہ تعالیٰ خود ہی ان سے پوچھ لے گا. اور یہ قرآن مجید کلیئرلی کہتا ہے. یہ اب آیت مجھے بہت متاثر کرتی ہے, چیپٹر 88 verse 21, اور یہ یونیورسل فریڈم آف کانشنس کی ایک بہت بڑی مثال ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے and O prophet admonish, for your task is only to admonish, یعنی کہ ان کو یاد دہانی کراؤ, ان کو وارننگ دو, تمہارا کام صرف یاد دہانی کرانا اور وارننگ کرنا ہے. You have no authority to compel them, تمہیں ہم نے یہ اتھارٹی نہیں دی کہ ان کو فورس کرو, یہ ہم نے اتھارٹی نہیں دی کہ اگر وہ نہیں مانتے یا وہ تمہاری باتیں نہیں مانتے تو ان پر جبر کرو. یہ اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی. جب ان کو نہیں دی تو پاکستان کے ملا کون ہوتے ہیں, ان کو کس نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ بھئی جو ہماری بات نہیں مانتا, جو ہمیں تکلیف پہنچائے گا ہم قتل کر دیں گے. جو اسلام آپ کے باپ کی جاگیر ہے, اسلام اللہ تعالیٰ کا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن مجید میں کہہ دیا وہ اس کی حفاظت کرے گا. اس نے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اتھارٹی نہیں دی کہ جو گستاخی کرتا ہے اس کو قتل کر دو, یا جو تمہاری بات نہیں مانتا مسلمان نہیں ہوتا اس کو قتل کر دو, یا جو مسلمان ہو کے چھوڑ دیتا ہے اسلام اس کو قتل. یہ بھی کہیں نہیں لکھا, بلکہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جو and if they turn back upon you is only the delivery of the message. تو یہ اسلام جو ہے, اسلام کی جو تصویر مسخ کر کے دنیا میں رکھتی ہے, یہ پاکستان کے ملا اس میں بہت بڑا ان کا ہاتھ ہے. جو ڈونلڈ ٹرمپ یہاں مسلمانوں کو کہتا ہے اس میں پاکستان کے ملا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو یہ اس پہ ڈبیٹ جو ہے, لوگ چاہتے ہیں کہ اس پہ ڈبیٹ ختم ہو, لیکن اس پہ ڈبیٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے. لوگ کہتے ہیں اب ایسا نہیں چلے گا, ہم کہتے ہیں ایسا ہی چلے گا. آخر میں ایک میرے وال پر بھی کافی لوگ گالیاں دیتے رہتے ہیں, اور
کسی نے گستاخی کی ہو یا نہ کی ہو یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن لوگ گالیاں دیتے رہتے ہیں، گالی گلوچ کرتے رہتے ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی ایسے لوگوں کو کس سے نپٹ لے گا. تکلیف سب کو ہوتی ہے، گستاخی کی تکلیف سب کو ہوتی ہے، مجھے تو بہت تکلیف ہوتی ہے. اور آپ اگر میرے ہفنگٹن پوسٹ کے آرٹیکلس دیکھیں، میں تو غیر جو اسلام پر اس طرح کی تہمتیں لگاتے ہیں جس میں پاکستان جس طرح پاکستان کے ملا حرکتیں کرتے ہیں کہ اسلام میں امن نہیں ہے، اسلام تو وائلنٹ ریلیجن ہے، اسلام میں بلاسفمی کی سزا قتل ہے، اس طرح کی جو تہمتیں لگاتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ایک بہت غصے والا اور ایک بہت ٹیررسٹ قسم کا انسان پیش کر کے دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں. میں ان کے ساتھ ڈبیٹس کرتا ہوں، میں ان کے ساتھ ڈائلاگ کرتا ہوں، ان کو آرگیومنٹ اور ریزن سے بتاتا ہوں. یہ قرآن مجید اور سنت سے یہ ثابت نہیں ہے. قرآن مجید اور سنت سے جس نبی کو میں مانتا ہوں وہ تو دنیا کا افضل ترین انسان تھا، وہ تو سب سے بڑا انسان تھا، وہ تو سب سے امن پسند انسان تھا، سب سے مغفرت کرنے والا انسان تھا. اتنا پیارا انسان کبھی پیدا نہ ہوا ہے نہ ہوگا. وہ رحمت للعالمین تھا، وہ خاتم النبیین تھا، سب سے افضل نبی تھا. تو یہ اگر آپ جو گستاخی کرتا ہے جس طرح میں نے بتایا اس کا طریقہ یہ ہے، گالی گلوچ نہ کریں. آپ اپنی زبان گندی مت کریں. کوئی اپنی زبان گندی کرتا ہے وہ اپنے منہ پر خود ہی تھونکتا ہے، اس کو تھونکنے دیں، یا تو اس کو پیار سے سمجھائیں، اس کے ساتھ ڈائلاگ کریں جس طرح میں کرتا ہوں، یا اور جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اس کے ساتھ ڈائلاگ کریں، یا پھر اس کے لیے دعا کریں، یا پھر اگر نہیں باز آتا اس کو چھوڑ دیں اپنے ہاتھ پر. قرآن کی تعلیم بہرحال یہی ہے. اور جہاں تک گالی گلوچ کا ہے، ابھی اس کے نیچے بھی بہت سارے لانتیں جو ہیں وہ آج آ گئی ہوں گی کامنٹس میں. تو جو لانتیں وہ بھیجتے ہیں نا ان کے لیے قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے چیپٹر 49 verse 11, O ye who believe, let not a people ridicule another people. Perhaps they may be better than they are. Neither defame one another, nor insult one another by offensive nicknames. قرآن کہتا ہے کسی کا مذاق نہ اڑاؤ. تمہیں کیا پتا کہ وہ شاید اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہو. دیکھیں نا، اللہ کی نظر میں کون بہتر ہے ہم تو نہیں جانتے. کیا آپ جو ہیں جو لعنت بھیجتے ہیں، گالیاں گلوچ دیتے ہیں، کیا آپ کو شورٹی ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے؟ کیا آپ کو شورٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہے، آپ سے راضی ہے؟ اپنے اعمال کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں. آپ دوسروں کو اعمال کو نہ دیکھیں، دوسروں کو گالی گلوچ دیکھیں، اپنی آخرت خراب نہ کریں. اپنے جو اعمال ہیں ان پر غور کریں کہ آپ نے کسی کو گالی نہیں دی. قرآن مجید کیا کہتا ہے اس پر عمل کریں کہ کسی کو گالی مت دو، کسی کو انسلٹ نہ کرو. قرآن مجید تو یہ بھی کہتا ہے کہ آئیڈلس جو ہیں، جو بت ہیں، ان کو بھی گالی مت دو. تو اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ میوچل رسپیکٹ کے ساتھ رہو، نہ کہ گالی دو. حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ترمذی کی حدیث ہے، اس میں کہتے ہیں ٹرو بلیور از ناٹ انوالوڈ ان ٹانٹنگ اور کرسنگ اور انڈیسنسی اور ابیوزنگ. اور پھر فرماتے ہیں اسی ترمذی میں کہ nothing will be heavier on the day of resurrection in the scale of the believer than good manners. Allah hates one who utters foul or coarse language. کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا جو برے لینگویج استعمال کرے، جو گندی زبان استعمال کرے. اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اچھا، سب سے زیادہ بھاری اعمال جو ہوگا نا مومن کا، وہ ہوگا اس کے اچھے اخلاق. اپنے اخلاق پر توجہ دیں، اپنی روحانیت پر توجہ دیں. ہم نے افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ اسلام کو ایک ریچولز کا مذہب بنا دیا. ہم نے اس میں اخلاقیات بھی نکال دی، ہم نے روحانیت بھی نکال دی، اور ہم نے ایک ریچول بنا دی جو 5 نمازیں پڑھنی ہیں، جو گالی دے اس کو مار دو، جو چھوڑ دے اسلام اس کو بھی مار دو، امریکہ کو 2 گالیاں دے دو، جو بھی اسلام زندہ باد. بس بھائی خدا کا خوف کریں، اپنے اعمال سے دنیا کو دکھائیں کہ مسلمان ہوتا کیا ہے، مومن ہوتا کیا ہے، قرآن کہتا کیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا تھا. یہ اپنے اعمال سے دنیا کو بتائیں. تو بہرحال آج کے پروگرام میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ مجھے یہ پروگرام کرنے کا جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ عامر لیاقت صاحب نے چیلنج کیا تھا کہ اپنے پروگرام میں کہ جو بھی ان کے آرگیومنٹس کو ریفیوٹ کر سکتا ہے وہ آگے آئے. تو میں نے تو ان کو یہ بھی کہا تھا کہ میں آپ کے پروگرام میں آ جاتا ہوں، یا پھر آپ یہاں آ جائیں، اور ہمارے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے کہ میں 2 بندوں کو لے سکتا ہوں اور ہم ایک پروگرام کر سکتے ہیں، جس طرح میں پہلے بھی کرتا رہتا ہوں. لیکن انہوں نے میرا جواب نہیں دیا، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ انہوں نے مجھے ٹویٹر پہ بھی بلاک کر دیا ہے. تو اینی ویز بات یہ ہے کہ میں نے تو جواب دینا تھا، میں نے جواب دے دیا ہے. اور اب آپ لوگ جو ہیں، جو پاکستان کی عوام ہیں، آپ خود ان ریفرنسز کو دیکھیں قرآن مجید میں سے، آپ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو ہے وہ پڑھیں، اور آپ دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے انسان تھے. اور اللہ کرے کہ ہم ان کا جو اسوہ ہے اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا ملے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی تہمت باندھتا ہے، جب بھی گالی دیتا ہے، تو آپ درود پڑھا کریں، آپ ان پر درود بھیجا کریں، کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ مومن وہ ہے، جو مومن ہیں، ملائکہ ہیں اور مومنین ہیں، وہ ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں.
تو آپ درود بھیجا کریں, آپ اپنے جو اعمال ہیں ان کو ٹھیک کریں, اور دوسروں کے جو اعمال ہیں ان کے لیے دعا کریں, ان کو سمجھائیں. نہیں سمجھ آتی تو کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ کافی ہے سمجھانے کے لیے. اللہ کرے کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے, اللہ کرے کہ ہم جو قرآن مجید اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا کے سب سے عظیم ترین انسان, ان کے اسوہ پر چلنے کے قابل بنے. لوگ کہتے ہیں کہ اب ایسا نہیں چلے گا, لیکن میں کہتا ہوں کہ اب ڈبیٹ جو ہے آپ لوگ اوپن کریں, اس ڈبیٹ کو پھیلا دیں اور اس ڈبیٹ کو آگے لے کر چلیں. اب ایسا ہی چلے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.